کیا کس نے؟ یہ ایک آئیڈیالوجی جو کریٹ ہو گئی طالبان کی، کیونکہ اگر ہم بات کرتے ہیں شریعت نافذ کرنے کی تو اسلام سب سے پہلے فلاحی ریاست کا جو ہے وہ کانسیپٹ دیتا ہے. بر صغیر ہندوستان میں بہت بڑا خطہ تھا، یہاں پر جو ہے وہ ہندوؤں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور یہاں پر جب اسلام آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تاجروں کے ذریعے سب سے پہلے، اس کے بعد صوفیاء اور اولیاء کرام کے ذریعے، صحابہ نے بھی اپنے دور میں اس خطے کا جو ہے وہ مختلف ادوار میں دورہ کیا ہے. تو اسلام پھیلا ہے، اور اسلام بھی ایسا پھیلا کہ مسلمانوں نے 700 سال حکومت کی یہاں پہ. بالکل. یہ جو ان کے پاس شریعت کا کانسیپٹ آیا، آپ نے کہا کہ مدرسوں میں پڑھے یہ لوگ، وہ پاکستان کے مدرسے بھی تھے، افغانستان میں بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی. یہ کانسیپٹ کب چلا، ان کو یہ کیسے جو ہے تقویت ملی؟ یہ شریعت جو ان کے پاس اس وقت ہے نافذ کرنا چاہ رہے ہیں. ان کے پاس کوئی شریعت نہیں ہے. اچھا. یہ صرف حکومت میں ان رہنا چاہتے ہیں. یہ قبائلی سردار تھے پہلے، اور اس کے بعد یہ جس طرح حالات واقعات وقت ترقی کرتا ہے، حکومت کرنے کے طریقے بھی بدلتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لوگ صرف اور صرف اقتدار چاہتے ہیں. اچھا. اور گنڈا گردی سے چاہتے ہیں، بندوق کے زور پہ چاہتے ہیں. آپ 1400 سالہ اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں بھی اس طرح کا نظام شریعت نافذ کیے ہوا آپ کو نہیں ملے گا. شریعت جو ہے وہ سزاؤں پر مبنی ہے، فلاح کی بات نہیں کریں گے پہلے. یہ سزاؤں کی بات شروع ہوئی، سزاؤں سے بات کرتے ہیں، یہ سختی سے بات کرتے ہیں. آپ وہ مختلف، جس طرح آپ ہلاکو خان کی تاریخ پڑھ لیں، اس نے اپنے دور میں جتنا بھی امن رکھا تھا اس نے وہ ڈنڈے کے زور پہ رکھا ہوا تھا. نپولین کو دیکھ لیں، جس کو بھی دیکھ لیں، تو یہ اس کے ان لوگوں کے پیروکار تو ہو سکتے ہیں. اسلام میں ان لوگوں کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. جی بالکل گنجائش نہیں ہے. اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، اتنا مکمل دین ہے کہ اس میں یہ بندوق اٹھانا اس طرح کا نہ. ہاں، اس کی جو اسلامی سزائیں ہیں وہ ایک خاص وقت کے بعد جو حد نافذ ہوتی ہیں، اس کے علاوہ اسلام میں کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ لوگ بالکل ان پڑھ ہیں، نہ ان کو کوئی شریعت کے بارے میں پتا ہے، نہ قرآن و حدیث کے متن کو جانتے ہیں. ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے 11 علوم درکار ہیں. یہ مجھے ایک بندہ ان کا طالبان کا بتا دے. اتنے بڑے بال رکھ لیتے ہیں، بندوقیں ڈال لیتے ہیں، اور بس وہ لوگوں کو کوڑے مارتے پھر رہے ہیں، گنڈا گردیاں کرتے پھر رہے ہیں. اچھا، ایک تاثر والد صاحب اور بھی دیا جاتا ہے کہ یہ ایک صہیونی طاقتوں کے ظلم و ستم کا نتیجہ بھی ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے. اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں 1980 کی دہائی کی، تو اس کے بعد کا بائی پروڈکٹ ہے یہ ہمارے پاس. یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ جو امریکہ کی جانب سے، سوویت یونین کی جانب سے ایک کیا کہہ سکتے گریٹ گیم چلی تھی، اس گریٹ گیم کا بائی پروڈکٹ ہے یہ. اس میں جو خطے پر ظلم و ستم کیا گیا. کیا اگر بات یہ ہے کہ جاہل لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو جاہل بندہ ہوتا ہے اس کو کوئی بندہ بھی استعمال کر سکتا ہے. صحیح. یہ استعمال بھی بہت ہوئے ہیں، نو ڈاؤٹ. استعمال کیوں؟ ان کے پاس شعور کا فقدان تھا. اس وقت ان کو استعمال کیا گیا، جس کے 1980 کی دہائی کی آپ بات کر رہے ہیں، کہ آپ بہت ہی نیک لوگ ہیں، جنت آپ کا رستہ دیکھ رہی ہے، اسلام کے آپ بہت بڑے دائی ہیں، علمبردار ہیں، سب کچھ ہیں، اور یہ آنکھیں بند کر کے استعمال ہوئے. نو ڈاؤٹ وہ ایک جنگ تھی، اس کے پیچھے کیا پاکستان کے حالات تھے، جنرل اختر عبد الرحمان کیا ان سے چاہتا تھا، جنرل ضیاء الحق ان سے کیا چاہتا تھا، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن یہ استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو ابھی حال ہی میں لال مسجد کا ہوا ہے، ان کے جو تھے وہ سربراہان غازی صاحب تھے سب کے، وہ ان کا پچھلا آپ کردار اٹھا کے دیکھ لیں. کبھی وہ آ رہے ہیں آپ پارا چوک اسلام آباد میں، ان کی ڈگیاں کھلتی ہیں، اس میں گرنیڈ، بندوقیں، سب کچھ برآمد ہو رہا ہے. حکومت ان کو چھوڑ بھی رہی ہے. کیوں چھوڑ رہی ہے؟ اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہی ہے ان کو. اور جب وہ واشنگٹن ڈی سی سے آرڈر آتے ہیں، جب واشنگٹن ڈی سی سے آرڈر آتے ہیں کہ پکڑ لیں ان کو، حکومت پکڑ لیتی ہے. ایکچولی ہماری پھر اگر کچھ کہا جائے تو قصور تو کہیں نہ کہیں ہمارا ہی ہے کہ ہم ان کو دیکھیں. اب تک طالبان کو ہم اسٹریٹجک ایسٹ سمجھتے آئے ہیں. ہاں، ان کو جب استعمال کرنا ہو ہم استعمال کرتے ہیں. وہ ایسے بیوقوف ہیں، وہ استعمال بھی ہوتے ہیں. اور اس کے بعد وہ استعمال ہونے کے بعد اب وہ ان کا تھوڑا سا دماغ چینج ہو گیا. اب وہ خود حکومت کرنے کے خواب دیکھنے لگے ہیں. لیکن کریں بھائی حکومت، جس طرح حکومتیں لوگ کر رہے ہیں، پارٹیاں بنائیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن قرآن کو اور حدیث کو استعمال تو نہ کریں. اچھا، یہاں یہ تو نہ کہیں کہ ہم آپ کو ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا صاحب آپ سے. اور کچھ فیکشنز ایسے ہیں ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے، بڑے پرومیننٹ فیکشنز ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گا ان کا اس آپریشن کے حوالے سے کافی اختلاف پایا جاتا ہے. وہ کافی مخالفت کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ راہ راست نہیں ہونا چاہیے، راہ نجات بھی نہیں ہونا چاہیے، آپریشن راہ راست تو سرے سے ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، مذاکرات کے جو ہے وہ کرنے چاہیے. اچھا، میں مجھے پوچھنا چاہوں گا آپ سے، کس قسم کے مذاکرات ہونے چاہیے؟ مذاکرات میں کیا ایجنڈا ہونا چاہیے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. یہ تو لوگ مذاکرات کے قابل ہی نہیں ہیں.
مذاکرات کرنے کے لیے دماغ چاہیے، شعور چاہیے، دلیل چاہیے. یہ نہ دلیل کو مانتے ہیں نہ ڈسکشن کو مانتے ہیں. ہم نے ان پر مذاکرات نہیں کیا، ہم نے ان کے ساتھ صوفی محمد کے ساتھ کتنے مذاکرات ہوئے. ٹھیک ہے، شروع میں تو مذاکرات کا سلسلہ مذاکرات چلتا رہا. ان کی طالبان باتیں مانی گئی تھی، بیت اللہ مسعود کے ساتھ مذاکرات ہیں، ان کی مانی گئی. بلکہ گورنمنٹ صوفی محمد کو ٹی وی کے اوپر، اخباروں کے اوپر بلاتی رہی کہ جناب صوفی صاحب آئیں، ہم نے آپ کے حکم کے مطابق یہاں پہ یہ نافذ کر دیا. اب صوفی صاحب چھپے بیٹھے، بلکہ ایک قسم کا نظام نافذ کر کے ان کو علاقہ جو ہے سونپ دیا گیا، پیسے ان کو نوازا گیا. لیکن یہ لوگ وہ آگے کی آگے بڑھتے گئے. اچھا، یہ مذاکرات کے قابل ہیں. مذاکرات میں اور یہ چیز اور بھی ہے کہ اگر تو کوئی شخص آپ کے وجود کو، آپ کے ایگزسٹنس کو تسلیم کرے گا تو مذاکرات ہوں گے. میں اگر کہوں کہ طارق صاحب یہاں پر موجود ہیں تو میں آپ سے بات کروں گا. اچھا، آئین کو دلیل کو مانے گا تو مذاکرات چلیں گے نا. پاکستان کو ریاست تسلیم نہیں کیا انہوں نے، آئین کو تسلیم ہی نہیں کیا. پاکستان کے ہمارے وہ اسلام کو نہیں مان رہے یار، وہ ہمارے اسلام کو مسلمان ہونے پہ شک کر رہے ہیں. یہ جو فیکشنز جو بات کر رہے ہیں، خاص طور پہ ہم بات کرتے ہیں بڑے پرومننٹ فیکشنز ہیں ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے، وہ بار بار انسسٹ کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کی بات کرتے ہیں، جمعیت اسلامی کے مولانا منور حسن صاحب کی بات کرتے ہیں، بلکہ عمران خان صاحب نے بھی کافی حد تک جو ہے وہ ایک آواز اٹھائی رکھی ہے. اب خاموش ہو گئے ہیں نہ جانے کس وجہ سے، لیکن کافی حد تک جب شروع ہوا تھا آپریشن کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، اس کے بڑے جو ہے وہ خطرناک نتائج حاصل ہوں گے، لیکن اب بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، اب وہ خاموش ہیں. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا یہ اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ، منفرد ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا کہ عمران خان جیسا مدبر سیاستدان انہوں نے یہ اس آپریشن راہ راست کی مخالفت کیوں کی. جہاں تک آپ یہ سوال کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کا، پاکستان میں ایک طبقہ ایسا ہے، اسکول آف تھاٹ ہے، ایک دیوبندی فرقہ ہے جو اس پولیٹیکل پارٹیز بھی اب ہاں جس گروپ کے یہ مولانا فضل الرحمان ہیں، یہ ان لوگوں کی دل کی اتھا نہیں بلکہ تحت السرا گہرائیوں کے ساتھ اس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں کہ یہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے تھا. ارے بھائی، ان سے بندہ پوچھے کہ اگر یہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے تھا تو کیا اسلام آباد ان کے حوالے کر دیتے؟ پورا ملک انہوں نے میدان جنگ بنا دیا تھا. ٹھیک ہے کہ امریکہ نے وہ جو طالبان گیر گور کے سارے وہ پاکستانی علاقوں میں دھکیل دیے، اب ہم ان کو گلے میں پھولوں کے ہار تو نہیں پہنانے تھے. ہم نے ہر طرح کی ان کی آپشنز قبول کی، سب کچھ کیا. اب اس کے بعد فوج ہم نے کیوں رکھی ہوئی؟ اگر یہ ہماری حفاظت نہیں کر سکتی یا ان لوگوں سے ہمیں نجات نہیں دلا سکتی جو بندوق اٹھا کر ہمارے اوپر بندوق کے زور سے اپنا بنایا ہوا اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے آپریشن نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ اچھا، یہاں پہ ایک بات اور سامنے آتی ہے سر، یہاں پہ جو ہم بڑا امن ہے، بڑا امن ہے. دیکھیے کل انہوں نے جو ان کے جو تھے طالبان تھے، انہوں نے 14 شدت پسند جن کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے نا، ڈالے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں پہلی بار جو ہے وہ 14 اگست اتنے پرجوش طریقے سے وہاں پر منائی گئی تھی، اور اس میں جو ہے وہ کافی حد تک ہمیں وہاں پہ اب ٹورزم بھی بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. بہت بہت شکریہ طارق صاحب، آپ نے جو ہے ہم سے کافی سیر حاصل گفتگو کی. آج مختلف جو ہے وہ اخباروں پہ ہم نے تبصرہ بھی کیا، مختلف ہیڈ لائنز کو بھی پڑھا ہم نے، اور اب تک کے لیے صرف اتنا ہی. ہم چلیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب ناظرین، اور نیکسٹ سیگمنٹ میں جو ہے وہ مہوش یاسین جو ہے وہ اس وقت ہوسٹ کریں گے پروگرام صبح سویرے، لیکن اس سے پہلے ایک بریک.